عزیز طلبہ و طلبات، السلام علیکم۔ میں ہوں مس سمن اور آج ہم 10 جماعت کے پہلے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے مرزا محمد سعید۔ یہ ویڈیو SLO بیسڈ پیپر پیٹرن کے عین مطابق ہے، لہٰذا اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم ہر عبارت میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے، کسی ایک عبارت کی تشریح کریں گے، کسی ایک عبارت کا مختصر خلاصہ کرنا سیکھیں گے اور ہر عبارت کی تفہیم یعنی کہ اس میں پوچھے جانے والے سوالات کا جواب دیں گے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں عبارت کو پڑھوں گی اور اس کی تشریح کروں گی۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، دھک سے حیران و پریشان ہو جانا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سویم ہے۔ سویم کے معنی ہے وفات کا تیسرا دن۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج، اس کے معنی ہے بیمار طبیعت یا مرض الموت کی اطلاع۔ مرض الموت، موت کا سبب بننے والی بیماری، اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے۔ رحلت انتقال اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں چاہنے والے، اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ سانحہ حادثہ، افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، شعار پہچان، کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ غافل، اس کے معنی ہے بے خبر۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا-ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔ ایکا-ایکی، اس کے معنی ہے اچانک۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کی رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ گھاؤ، زخم۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف شاہد احمد دہلوی مرزا محمد سعید کی وفات کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ صبح سویرے جب اخبارات میں یہ خبر پڑھی کہ پروفیسر مرزا محمد سعید وفات پا گئے ہیں اور آج ان کی وفات کو تیسرا دن ہو چکا ہے تو دل کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ ایسی عظیم اور صاحب علم شخصیت کی جدائی بہت بڑے صدمے سے کم نہیں ہوتی، مگر موت جیسی حقیقت سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بقول شاعر، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے۔ مرزا محمد سعید بے حد سنجیدہ اور کم بولنے والے انسان تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے گزاری، یہاں تک کہ دنیا کی رنگینی سے بھی الگ تھلگ ہو گئے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان کی وفات کا صدمہ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، مگر ہمیں اور ان کے دوستوں کو نہ تو ان کی طبیعت کی خرابی کی کہیں سے اطلاع ملی اور نہ ہی ان کی اس بیماری کے بارے میں کچھ آگاہی ملی جس سے ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کا جس قدر بھی غم کیا جائے وہ کم ہے۔ بقول شاعر، زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی، ہائے کیا لوگ تھے جو دامِ اجل میں آئے۔ بڑھتے ہیں دوسرے پیراگراف کی جانب۔ پہلے ہم مشکل الفاظ تلاش کر کے اس کے معنی کریں گے اور پھر اس پیراگراف میں موجود چند اہم سوالات کے جواب دیں گے جو کہ فیڈرل بورڈ کے امتحان میں آ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں الفاظ معنی۔ نمبر 1، ستائش کی تمنا، تعریف کی تمنا۔ نمبر 2، صلے کی پرواہ، اس کے معنی ہے انعام کی فکر۔ نمبر 3، بے نیاز، اس کے معنی ہے بے پرواہ یا بے خبر۔ نمبر 4، بے مزد، اس کے معنی ہے بغیر کسی اجرت کے یا بغیر پیسے کے۔ بڑھتے ہیں تفہیم کی طرف۔ سوال نمبر 1، مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے۔
اس جملے سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس جملے سے مراد یہ ہے کہ مرزا صاحب اتنے خاموش طبیعت کے تھے کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ سوال نمبر 2: مرزا محمد سعید نے کن صاحب کے رسالے میں مضامین لکھے؟ جواب: مرزا محمد سعید نے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے۔ سوال نمبر 4: مرزا صاحب کن وجوہات کی بنا پر کام کرتے تھے؟ جواب: مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے بلکہ اپنی تسکین کے لیے کام کرتے تھے۔ اب ہم تیسرا پیراگراف کریں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے اور دوسرے پیراگراف کے الفاظ معنی اور اہم سوالات کیے، اسی طرح ہم اس پیراگراف کے الفاظ معنی اور تفہیم کریں گے۔ پہلا لفظ ہے ماتا ٹھنکا۔ اس کے معنی ہے پہلے سے کسی خطرے کا اندازہ ہونا۔ نمبر 2، پہلو بدلنا۔ اس کے معنی ہے انداز بدلنا۔ نمبر 3، سیٹی گم ہو جانا۔ اس کے معنی ہے گھبرا جانا۔ نمبر 4، معرکۃ الآراء کتاب۔ اس کے معنی ہے جس کتاب کی تعریف کی گئی ہو۔ شروع کرتے ہیں اس پیراگراف کی تفہیم۔ سوال نمبر 1: مرزا صاحب کے دور میں پبلشر کو ایک ناول کتنے میں مل جاتا تھا؟ جواب: مرزا صاحب کے دور میں پبلشر کو ایک ناول 200-250 روپے میں مل جاتا تھا۔ سوال نمبر 2: ان دنوں مرزا صاحب کون سی کتاب لکھ رہے تھے اور وہ کہاں سے شائع ہوئی؟ جواب: ان دنوں مرزا صاحب اپنی معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے اور وہ کتاب لاہور سے شائع ہوئی۔ سوال نمبر 3: 10,000 کی بات سن کر پبلشر صاحب کی کیا حالت ہو گئی؟ جواب: 10,000 کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سیٹی گم ہو گئی اور وہ 2-4 منٹ بعد ہی پہلو بدل کر رخصت ہو گئے۔ سوال نمبر 4: مرزا محمد سعید نے لاہور کے پبلشر کو ناول لکھ کر کیوں نہ دیا؟ جواب: مرزا صاحب کا کہنا تھا کہ انہیں یہ منظور نہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اسے چھوڑ کر دوسروں کے لیے ناول لکھیں۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم اگلے پیراگراف کی طرف، جس کا پہلے ہم خلاصہ کریں گے اور پھر الفاظ معنی اور پھر تفہیم۔ خلاصہ دراصل عبارت کا 1/3 حصہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنے آسان لفظوں میں مختصر بیان کرتے ہیں۔ تو چلیے پہلے ہم اس عبارت کا خلاصہ کرتے ہیں۔ مرزا محمد سعید دلی کے شریف اور امیر خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ طرح بیرم خاں سے آگے بڑھ کر ایک راستہ تھا، ادھر ہی مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم لاہور کے گورنمنٹ کالج میں حاصل کی۔ ان کے استاد علامہ اقبال تھے۔ انگریزی ادب میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 سے 7 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ مرزا صاحب کے 2 شاگرد پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے علم حاصل کیا۔ اس زمانے میں صرف 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرا مرزا محمد سعید۔ چلیے الفاظ معنی کرتے ہیں۔ نمبر 1، شرفاء یعنی کہ شریف، نیک۔ نمبر 2، متمول، دولت مند۔ نمبر 3، قرابت داری، اس کے معنی ہیں رشتہ داری۔ نمبر 4، اکتساب علم، اس کے معنی ہیں علم حاصل کرنا۔ نمبر 4، ہیچ، اس کے معنی ہیں چھوٹا یا کمتر۔ اس پیراگراف کی تفہیم کرتے ہیں، یعنی اس پیراگراف میں موجود ہم سوالات کا جواب دیں گے۔ سوال نمبر 1: مرزا صاحب کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب: مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ سوال نمبر 2: مرزا صاحب کا آبائی مکان کہاں تھا؟ جواب: طرح بیرم خاں سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ سوال نمبر 3: سر سید احمد خان نے کس غلط نظریے کی اصلاح کی؟ جواب: 50-60 سال پہلے انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی اصلاح کی۔
سوال نمبر 4، مرزا صاحب نے اپنی تعلیمی خدمات کہاں سر انجام دیں؟ جواب، مرزا صاحب نے انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔